جب انسان اپنے اندر اس شے کو زندہ کرے گا، اس عقیدے کو زندہ کرے گا اور اس کی جانب مسلسل توجہ رکھے گا. میں نے کہا کہ جو انسان کی توجہ ہوتی ہے اس عقیدے کی جانب، یہ ہمیشہ دلیل سے نہیں آتی. دلیل بھی ایک رستہ ہے کہ توحید کی جانب انسان مسلسل توجہ رکھے، لیکن یہ توجہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس علم سے آتی ہے جو خدا کی جانب سے ہے. اسی لیے کہا العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء. دیکھو علم ایک ایسا نور ہے کہ خدا جس کے قلب میں چاہے اتار دیتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے، دلیل کے ذریعے سے بھی ملے گا، دلیل تو اس کی بنیاد بنے گی، ورنہ دلیل نہیں ہوگی تو آنے والا ایک اعتراض کرے گا، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور یہ اپنے مقام سے اکھڑ جائے گا. دلیل بھی ہوگی، لیکن دلیل کے ساتھ جتنا انسان خدا کی جانب توجہ رکھے گا یہ علم اتنی اس کی ذات میں مزید پروان چڑھتا چلا جائے گا. اور جتنا انسان خدا خدا کرے گا، جتنا زیادہ اپنے پاس وہ علامات رکھے گا کہ جو اس کو خدا کی یاد دلائیں، یہ علم اتنا زیادہ اس کی ذات میں پروان چڑھنے لگے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایک بزرگان کے ہاتھ میں مسلسل تسبیح ہوتی ہے. اب یہ تسبیح کس لیے ہے؟ آیا وہ جو چائنا سے تسبیح آ رہی ہے اس کے اندر کوئی شے آ گئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تسبیح انسان کو خدا کی یاد دلا رہی ہے. یہ تسبیح ہے جو مسلسل جیسے ہی اس کی نگاہ پڑتی ہے فوراً یاد آتا ہے کہ میں اپنے وجود میں مستقل نہیں ہوں، ایک خالق ہے. اسی لیے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثیر کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. زیادہ سے زیادہ ذکر کرو گے ہوگا کیا؟ جب تم زیادہ سے زیادہ ذکر کرو گے نتیجہ یہ ہوگا تمہاری ذات میں وہ شے جسے تم نے ابھی صرف زبان پہ لائے تھے وہ یقین کی منزل پہ آنے لگے گا. وہ شے جو تمہاری ذات میں صرف دلیل سے ایجاد ہوئی تھی وہ یقین کی منزلت پہ آنے لگے گی. اور اسی لیے کہا، کبھی کہا کہ عالم کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. یہ عالم کے چہرہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے گوشت و خون میں کوئی شے آ گئی ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک علامت ہے جو اسے توحید کی یاد دلائے گی. کبھی کہا کہ قرآن کی جانب دیکھنا عبادت ہے. یہ قرآن کی سیاہی میں کوئی چیز ہے، یہ قرآن کے ورقات میں کوئی چیز ہے. خالق پڑھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ کہا جب تم دیکھو گے تمہیں یاد آئے گی. یعنی اگر کلیہ بنائیں تو جہاں بھی احکامات الہی کا مرقع ہوگا، جہاں بھی احکامات الہی ایک جگہ جمع ہوئے ہوں گے، جب اس جانب نگاہ ہوگی تو اس کو دیکھنا عبادت ہو جائے گا. اگر ان کو الفاظ میں ڈال دیا تو دیکھنا عبادت تھا. یہی تو وجہ تھی کہ کبھی کہا والدین کے چہرے کی جانب عبادت ہے، کبھی کہا قرآن کی جانب عبادت ہے، کبھی کہا کعبے کی جانب عبادت ہے، کبھی کہا کہ عالم کی جانب عبادت ہے. لیکن ایک ایسا وجود تھا، توجہ کیجئے گا، ایک تو یہ وجود ہے کہ جس کے اندر احکامات الہی کا ایک حصہ ہے جسے دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے، لیکن ایک تو ایسا وجود تھا جس کے ہر پہلو میں، توجہ کیجئے گا، جس کے ہر پہلو میں احکامات الہی کا اجرا ہوتا ہے. اور ایک ایسی ذات بنی جس کے اندر علم بھی آ گیا، جس کے اندر کعبے کی حرمت بھی آ گئی، جس کے اندر قرآن کے احکامات بھی آ گئے. اس لیے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. یعنی قرآن کی جانب دیکھیں گے تو صرف قرآن دیکھنے کا ثواب ہوگا، عالم کی جانب دیکھیں گے صرف عالم کو دیکھنے کا ثواب ہوگا، کعبے کو دیکھیں گے صرف کعبے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، والدین کو دیکھیں گے صرف والدین کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. لیکن النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، جب امیر کائنات کے چہرے کی جانب نگاہ پڑے گی تو اب امیر کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، عالم کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، قرآن کے احکامات کو جامع شکل میں دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. انسانیت کے لیے کمال یہ تھا کہ دنیا میں آئے تو اس انداز سے زندگی کو گزارے کہ اپنے اندر توحید کی روح کو زندہ کرے. اور یہ وہ ذات ہے، یہ وہ چہرہ ہے جسے دیکھتے ہی توحید کی یاد آ جاتی ہے. اسی لیے تو کہا آیت اللہ العظمی، علی کے القاب میں سے، مولا کائنات کے القاب میں سے ایک لقب ہے کیا کہ آیت اللہ العظمی، خدا کی عظیم ترین آیت ہے. انہیں دیکھتے ہی فوراً خدا کی یاد آ جاتی ہے. اور اسی لیے قرآن میں کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ
کہ دیکھو جو شاعر خدا کی تعظیم کرتا ہے تو یہ قلوب کے تقوی کی علامت ہے، یہ قلوب کے تقوی کی علامت ہے۔ اور دشمن اسلام کی سب سے بڑی سازش ہی یہی ہے، توجہ کیجیے گا، کہ ان شاعر الہی کو مٹا دیا جائے۔ اسی لیے کبھی علم کے خلاف کہتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی تابوت کے خلاف کہتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کربلا کی خاک کے خلاف کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی وہ چیزیں جو شاعر الہی تھیں، شاعر الہی کا سب سے بڑا فائدہ کیا تھا؟ شاعر الہی کہتے کسے ہیں؟ کہ انہیں دیکھتے ہی خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی یہ ذری پہ نگاہ نہیں پڑتی، یہ ذری پہ نگاہ پڑتے ہی فوراً اس کی یاد آتی ہے جس نے خدا کی عبادت میں اپنی جان لٹا دی۔ یہ علم پہ نگاہ نہیں پڑتی، یہ علم پہ نگاہ پڑتے ہی اس کی یاد آتی ہے جس نے خدا سے وفا کرنے کے لیے اپنے بازوؤں کو کٹا دیا۔ یہ خاک کربلا پہ نگاہ نہیں پڑتی، یہ خاک پہ نگاہ پڑتے ہی اس کی یاد آتی ہے جو جانشین رسول ہے۔ اسی لیے وجہ کیا تھی کہ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دیکھو جو شاعر الہی کی تعظیم کرے گا تو یہ تقوی قلوب ہے، یہ دل کے کیفیت کا نام ہے۔ اور جس نے شاعر الہی کو دور چھوڑا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کی یاد اس کے دل سے غافل ہو جائے گی، اس کا دل غافل ہو جائے گا خدا کی یاد سے۔ توجہات ہیں، اس کا دل غافل ہو جائے گا خدا کی یاد سے، اور یہ دل جب خدا کی یاد میں ڈوبے گا تو فوراً انسان خدا کی جانب لپکے گا، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میری ہر شے کے اندر خدا قادر ہے، میرے ہر فعل کے اندر خدا قادر ہے۔